اسی اسمبلی سے وہ منتخب ہو کے اسپیکر بنا ہے، تو اگر اس کے ارکان کا حیثیت نہیں ہے تو پھر اس اسپیکر صاحب کا اپنا کیا حیثیت ہے؟ واضح طور پہ یہ دیکھا گیا کہ الیکشن باقاعدہ ٹینڈر ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی پوری طرح مفلوج ہو اور بلوچستان کو کہیں اور سے چلایا جائے۔ جس طرح کا بھی یہ حکومت ہے اس کو آزاد کیا جائے، کم از کم اس کو چلنے دیا جائے۔ اس وقت جو بلوچستان اسمبلی کا صورتحال ہے اس حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہم کا انعقاد کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب الیکشن ہوئے 8 فروری کو تو پورے پاکستان میں دھاندلی کی شکایات ہوئے، لیکن بلوچستان واحد صوبہ ہے جس میں واضح طور پہ یہ دیکھا گیا کہ الیکشن باقاعدہ ٹینڈر ہوئے ہیں، اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ کوئٹہ شہر کی 100% سیٹیں اور باقی بلوچستان کی 70% سے زائد سیٹوں میں یا تو ان کو ٹینڈر کیا گیا ہے یا اپنے من پسند افراد کو جو ہے مسلط کیا گیا۔ ہم نے اس کے باوجود اسمبلی میں بیٹھے اور کوشش کیا کہ یہ اسمبلی چلے اور بلوچستان کے عوام کے مسائل حل ہوں، لیکن جن لوگوں نے اپنے لوگوں کو بلوچستان اسمبلی میں بٹھایا تھا ان کو اپنے لوگوں پہ بھی اعتماد نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی پوری طرح مفلوج ہو اور بلوچستان کو کہیں اور سے چلایا جائے۔ اس حوالے سے اس وقت جو صورتحال ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر مولانا ہدایت الرحمن صاحب جو ہے وہ اس بلوچستان اسمبلی کو بحال کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ان کے جو لوگ ہیں جو انہوں نے اسپیکر بٹھایا ہوا ہے وہ اسپیکر صاحب پہلے تو کسی کو اسمبلی میں جو ہے بلوچستان کی حقیقی آواز بننے نہیں دے رہے اور حقیقی مسائل پہ بات نہیں کرنے دے رہے، اور جب کبھی جو ہے بلوچستان کے حقیقی مسائل پہ بات کیا جاتا ہے تو وہ تمام چیزوں کو کارروائی سے حذف کر دیتے ہیں تاکہ وہ ریکارڈ کا بھی حصہ نہیں بن سکے، اور اس کے ہمارے پاس عملاً ثبوت موجود ہے۔ آپ جائے بلوچستان اسمبلی کا کارروائی دیکھیں اور مولانا ہدایت الرحمن صاحب کی تقاریر دیکھ لیں، عملاً انہوں نے ان تقاریر سے سارے ان چیزوں کو جو اصل ایشوز تھے بلوچستان کے جس پہ ہمارا موقف ہے انہوں نے ان چیزوں کو نکالا ہوا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو 2 دن پہلے واقعہ ہوا ہے انہوں نے وہی رویہ مسلسل ہر اسمبلی اجلاس میں جو ہے واحد مولانا صاحب اٹھتے ہیں، بلوچستان کا اصل ایشوز پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ انہی کو ہٹ کرتے ہیں اور ڈائریکٹ ان پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ اب اگر ایک اسپیکر بلوچستان اسمبلی کا وہ ایک منتخب رکن جو چند ان افراد میں سے ہے جو فارم 45 سے آئے ہیں اس کو کہے کہ آپ کا کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اگر اسی اسمبلی سے وہ منتخب ہو کے اسپیکر بنا ہے تو اگر اس کے ارکان کا حیثیت نہیں ہے تو پھر اس اسپیکر صاحب کا اپنا کیا حیثیت ہے؟ آپ پہلے تو خود فارم 47 سے منتخب ہو کے آئے ہیں اور اپنے اسمبلی کے ارکان کو آپ کہتے ہیں ان کا حیثیت نہیں ہے، تو آپ کا حیثیت پھر کس وجہ سے ہے آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس حیثیت کو آپ کی تسلیم کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم بلوچستان کی حقیقی آواز ہے، اور اس آواز کو بلوچستان کے گلیوں میں بھی، بلوچستان کے شہروں میں بھی اور بلوچستان کی اسمبلی میں بھی اس پہ کبھی خاموش نہیں رہیں گے، اور ہم اسپیکر صاحب کے اس رویے کا مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کا مزاحمت بھی کریں گے۔ ہم صرف مذمت نہیں کریں گے، ہم اس کا مزاحمت بھی کریں گے، اور اس چیز کو کبھی بھی بلوچستان سے اس وقت ہمارا لڑائی یہ ہے کہ جس طرح کا بھی یہ اسمبلی ہے، جس طرح کا بھی یہ حکومت ہے اس کو آزاد کیا جائے، کم از کم اس کو چلنے دیا جائے، کم از کم اس کو بلوچستان کے عوام کا جو حقیقی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے چھوڑا جائے، لیکن وہ اس اسمبلی کو بھی انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے اور اس حکومت کو بھی وہ اپنے ڈکٹیشن پہ چلانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو آپ نے اپنا حکومت لایا اس پہ تو اعتماد کریں، آپ کو اپنے حکومت پہ بھی اعتماد نہیں ہے، آپ کو اپنے لائے ہوئے اسمبلی پہ بھی اعتماد نہیں ہے، آپ کو اپنے لوگوں پہ بھی اعتماد نہیں ہے، اور آپ ان سے بھی ڈائریکٹ چیزیں لے کے خود کرنا چاہتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی اس سارے چیزوں کے خلاف تحریک بھی چلائے گی، اس کا مذمت بھی کرے گی اور اس کا مزاحمت بھی کرے گی، اور مولانا ہدایت الرحمن کے ساتھ جو رویہ ہے، مولانا عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی مولانا ہدایت الرحمن صاحب کے ساتھ نہیں ہے، یہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب کا اپنا پالیسی ہے۔
وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمارے امیر کو بھی فون کیا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، کہ یہ مولانا صاحب کا اپنا پالیسی ہے، جماعت اسلامی کا پالیسی ہے. تو ہم آج جماعت اسلامی مولانا کے سے اٹھ کے پریس کانفرنس اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی کا پالیسی ہے کہ بلوچستان کے ایشوز پہ ہماری آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا. اور مولانا صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں وہ جماعت اسلامی کے سیاسی کمیٹی کا طے شدہ پالیسی ہے، اور اس سیاسی کمیٹی کی پالیسی کو ہمارے صوبائی شورا نے منظور کیا ہے. تو پورا جماعت اسلامی جو ہے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے پشت پہ ہے. اسپیکر کے اس رویے کے خلاف ہم اسمبلی کی آزادی کا اور ہفتہ مذمت منا رہے ہیں، اور اس ہفتے کے دوران ہم اضلاع میں مظاہرے کریں گے، ہم پریس کانفرنسز کریں گے، ہم سوشل میڈیا اور پریس میڈیا کا استعمال کریں گے، اور ہم یہ ٹرینڈ چلائیں گے کہ اسپیکر صاحب آپ اس وقت کیپٹن نہیں ہیں، آپ اسپیکر ہیں. آپ کیپٹن نہیں بنے، آپ اسپیکر بنے. ہم یہ ٹرینڈ چلائیں گے کہ اسمبلی کو آزاد کرو، اپنے منتخب کردہ اسمبلی کو تو کم از کم آزاد کرو آپ، اور اس کو کام کرنے دیا جائے. تو اس حوالے سے جماعت اسلامی انشاءاللہ گلیوں میں بھی، شہروں میں بھی، اسمبلی کے اندر بھی ہر جگہ مزاحمت کریں گے. یہ پالیسی صرف مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا نہیں ہے، یہ پورے جماعت اسلامی کا پالیسی ہے. ہمارے منتخب فورم سے یہ پالیسی طے ہوا ہے، اور اس پالیسی کو انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے، اور اس کے لیے ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ جی. اس حوالے سے وزیر اعظم سے رابطہ کیا گیا، بات کی گئی، اس حوالے سے شکایت کی گئی ان سے کہ اسپیکر کے رویے کے حوالے سے. کل اس واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب آئے تھے مولانا صاحب کے پاس، انہوں نے معذرت بھی کیا ہے، لیکن یہ معذرت کئی دفعہ کر چکے ہیں. ہر دفعہ جب یہ سارا صورتحال ہوتا ہے وہ معذرت کرتے ہیں، لیکن اسپیکر کیونکہ کہیں اور سے ڈیل ہو رہا ہے تو اسپیکر کا رویہ وہی ہے. اسپیکر کو کس نے اجازت دیا ہے کہ کارروائی سے وہ الفاظ جو اس کو پسند نہیں ہے وہ حذف کرے کسی کی؟ یعنی وہ الفاظ میں نہیں کہہ رہا ہوں جو اجلاس کے دوران کہتا ہے کہ حذف کیے جائیں، ان کا میں نہیں کہہ رہا ہوں. جو الفاظ حذف نہیں ہوتے اور کارروائی کا حصہ بنتے ہیں ان کو بھی وہ حذف کرتے ہیں اپنے لوگوں کے کہنے پہ کہ بھائی ایف سی کے خلاف بات نہیں ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں ہونا چاہیے، فلاح کے خلاف بات نہیں ہونا چاہیے. اگر بات ہوتا ہے پہلے تو آپ اس کو کارروائی سے حذف کریں، اگر حذف نہیں کر سکتے تو عملاً جو کارروائی لکھا جاتا ہے اس سے آپ حذف کر دیں. تو یہ کس قانون کے تحت وہ کر رہے ہیں؟ آپ مولانا صاحب کی تقاریر سن لیں اور وہ کارروائیاں جا کے دیکھ لیں، بالکل وہ کارروائیاں اس سے بالکل الگ ہیں جو مولانا صاحب تقاریر کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر. نہیں، ہم نے تو یہ طے کیا ہے کہ ہم سارے پہ ہم نے پہلے بھی آل پارٹیز بھی کیا ہے، آل پارٹیز کا کمیٹی بنا ہے، رمضان میں اس کمیٹی کا بھی اجلاس ہوگا. ہم جو ہے سارے لوگوں کو آن بورڈ لے کے اس تحریک کو چلانا چاہتے ہیں جو بلوچستان کے حقیقی اسمبلی کی آزادی کا تحریک ہے. اس اسمبلی کو ہم کہتے ہیں آزاد کریں، جو بھی منتخب کیا اس کو تو آزاد چھوڑے، آپ اس کو تو کام کرنے دیں، آپ اس کو بھی کام کرنے نہیں دیتے. پہلا بات تو یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ اسپیکر کے اس رویے کے خلاف ہم اسمبلی کو آزاد کرنے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. حکومت کے خلاف ہمارا تحریک چل رہا ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس وقت جس تحریک کا میں نے بات کیا حکومت کے خلاف نہیں، اسمبلی کی آزادی کے لیے اور اسپیکر کے رویے کے خلاف ہے. تو اس کا تصحیح آپ کر لیں، پہلے تو یہ چیز ہے. دوسرا چیز یہ ہے کہ یہ سوال ہر وقت ہوتا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں، اپوزیشن کے ساتھ ہے، کیا چیز ہے. میں اس کا ذرا تھوڑا تفصیل سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. بلوچستان میں پہلے آپ سارے صحافیوں کو معلوم ہے کہ پی ایس ڈی پی الگ ہوتا تھا اور ایم پی اے کا فنڈ الگ ہوتا تھا. اب انہوں نے یہ کر دیا ہے کسی کی ہدایات پہ کہ ایم پی اے فنڈ ختم ہو گیا ہے، سارے کے سارے جو ہے فنڈ پی ایس ڈی پی میں آتے ہیں. اس کے بعد جب کوئی اسمبلی کا رکن منتخب ہوتا ہے تو اس کو جو ہے پورا، اگر وہ ان کے ساتھ نہیں ہو تو پورا بے دست و پا کیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا اسلم رحسانی صاحب کے فنڈ کس کو ملے، آپ نے دیکھا ہوگا باقی ارکان کے اس کے فنڈ کس کو ملے. اس سارے سچویشن میں جب جماعت اسلامی منتخب ہو کے آیا تو ہمارے سیاسی کمیٹی نے ان سارے چیزوں پہ غور کیا، اور اس سیاسی کمیٹی نے سوچ سمجھ کے ایک پالیسی طے کیا کہ ہم جو عوام کے مسائل کے منتخب ہو کے آئے عوام کے مسائل کے حل کرنے کے لیے اور بلوچستان کے ایشوز، ان دونوں کو ہم کس طرح لے کے چلیں. اس حوالے سے یہ طے ہوا کہ جماعت اسلامی اپنے پالیسی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، نمبر ایک. جماعت اسلامی بلوچستان کے ایشوز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، نمبر دو. اور جماعت اسلامی اپنے مرکزی قیادت کے فیصلوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. ان تین چیزوں پہ اگر حکومت ہمیں شامل کرنا چاہتا ہے اور ان کا مجبوری ہے ہم جائیں گے، لیکن ان تین چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر حکومت شامل نہیں کرنا چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ ان تین چیزوں کو تبدیل کرے تو ہم ان میں سے ایک بھی ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمارا پالیسی یہی ہوگا. حکومت نے باقاعدہ ہمارے ان مطالبات کو تسلیم کیا،
اور 5 نکاتی جو معاہدہ وزیر اعلیٰ سے ہوا ہے، یہ تینوں نکات اس میں واضح طور پہ لکھے ہوئے ہیں کہ جماعت اسلامی بلوچستان کے ایشوز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، جماعت اسلامی اپنی پالیسی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، جماعت اسلامی اپنی مرکزی قیادت کے فیصلوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، کیونکہ ہم حکومت میں ہم خاموش ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ جس دن سے ہم حکومت میں ہیں اس دن سے لے کر آج تک بلوچستان کے کسی ایشو پہ جماعت اسلامی نے کمپرومائز کیا ہے کہ ہم حکومت میں وزارت بچانا ہے ہم کمپرومائز کریں گے؟ جماعت اسلامی نے کسی اپنے مرکزی پالیسی سے پیچھے ہٹایا کہ ہم حکومت میں ہم اپنی مرکزی پالیسی پہ نہیں چلیں گے؟ یا جماعت اسلامی نے بلوچستان کے کسی ایشو پہ کمپرومائز کیا ہے کہ ہم حکومت میں ہیں ہم پیچھے ہٹیں گے؟ تو اس وقت سوال ہم سے نہیں بنتا، حکومت سے بنتا ہے کہ ایک ایسا پارٹی جو واضح ڈٹا ہوا ہے، جو واضح کھڑا ہوا ہے اور ہر چیز پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو وزارت میں کیوں شامل کرتے؟ نکال دیں، ہمیں کوئی نہیں ہے ہم، لیکن ہم ان 3 چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے ایک وزارت کے لیے۔ نہیں، ہم تو دیکھیں بلوچستان اسمبلی کی آزادی کا امارت ہے کہ صرف اسپیکر کا مسئلہ نہیں ہے، اسپیکر کئی اور سے ڈیل ہو رہے ہیں اور وہ ہر اس آواز کو دبانا چاہتا ہے جو بلوچستان کا حقیقی آواز ہے، ہر اس فرد کو بولنے نہیں دیتا ہے جو بلوچستان کے حقوق پہ بولے، ہر وہ فرد کو جو کھڑا ہوتا ہے چیزوں پہ اس کو لیے جو ہے وہ مسائل پیدا کرتا ہے۔ تو ہم اصل میں صرف اسپیکر کا مسئلہ نہیں ہے، بلوچستان اسمبلی کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا، اس حکومت کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ ہم کہہ رہے ہیں بھائی جس طرح کا بھی منتخب ہو اس کو تو کام کرنے دیں، اس پہ تو اعتماد کریں، وہ اس پہ بھی اعتماد نہیں کر رہے۔